السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی، پہلے آپ وہ ملاحظہ کر لیجئے۔ سٹیج ڈرامے کے ایکٹر جن کا نام جناب طارق ٹیڈی صاحب تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ بھی ایک سٹیج ایکٹر جن کی داڑھی بھی ہے جواد وسیم صاحب نے پڑھایا۔ ان کی ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ نماز کی تلقین کرنا، دیکھو نا یہ ساری فیلڈ کون ہے جو نمازی نہیں ہے؟ سارے قرآن بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھی، اللہ کا گھر بھی دیکھا، حضور کا در بھی دیکھا۔ تو میرے بچوں، یہ سب پہ وقت آنا ہے، سب نیت کرو کہ آج کے بعد ہم موت کی تیاری کریں۔ دیکھو اسی فیلڈ میں رہتے ہوئے سب نے حج کی، ہماری بہنوں بیٹیوں نے کی، سارے میری بیٹیاں، سب کو پتا ہے میرے بیٹے حج کیے۔ یہ کوئی فیلڈ گندی ہے؟ توبہ توبہ، ہم نے زندگی اس میں گزاری، ایسے ایسے نیک لوگ، ایسے ایسے اچھے لوگ، تو سب اپنی اپنی موت کی تیاری کرو۔ جی، تو آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی۔ اس ویڈیو کو آپ مکمل اس لنک کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں جو جواد وسیم صاحب نے خود اپلوڈ کیا۔ آپ اس پہ جا کے دیکھیے، اور یہ جو ویڈیو ہم نے شیئر کی، آپ دیکھیے کہ کیسے یہاں پر یہ اس فحاشی اور بد زبانی اور بد کلامی والی فحش انڈسٹری، یعنی سٹیج ڈرامے کی انڈسٹری، اس کی وہاں پر فضیلتیں بیان ہوتی رہیں اس کے جنازے کے اوپر، کیونکہ وہاں پر سارے اسی انڈسٹری کے لوگ جمع تھے، تو ظاہری بات ہے فضیلتیں تو بیان کرنی بنتی تھی نا، سٹیج ایکٹر ہیں جواد وسیم صاحب بھی۔ تو بہرحال ہم نے آج صرف یہی بات آپ کو سمجھانی تھی کہ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یعنی آپ حج کے فضائل یا پھر نماز کے فضائل وہاں پہ گنوا رہے ہیں کہ جناب اس انڈسٹری میں بڑے نیک لوگ ہیں، حاجی نمازی ہیں، افتخار ٹھاکر حج کرواتے ہیں لوگوں کو، اور فلاں لڑکی کو بھی حج کرایا، فلاں کو حج کروایا۔ تو بھائی آپ اس انڈسٹری کے بارے میں ایک لفظ نہیں بول سکے۔ آپ وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری بہت اچھی انڈسٹری ہے۔ تو اللہ سے ڈر جائیے جواد وسیم صاحب، کم از کم جنازوں کے اوپر تو آپ کو اس طرح کے جھوٹ یا پھر اس طرح کی کذب بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ فحاشی اور اوریانی کی انڈسٹری، یعنی وہ انڈسٹری ڈراموں کی یا فحاشی کی یا پھر سٹیج ڈراموں کی انڈسٹری کہ جس کا نام جب سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے کیا ذہن میں آتا ہے؟ سٹیج ڈانس، سٹیج ایکٹنگ اور فحاشی اور اوریانی، کیا اس کے علاوہ اور کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں تو یہی چیزیں آتی ہیں جب بھی سٹیج کا نام آتا ہے، پاکستان کی سٹیج انڈسٹری کا یا ڈرامہ انڈسٹری کا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ جواد وسیم صاحب کو بھی اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے۔ اس جنازے کے موقع کے اوپر جو انہوں نے خطبہ دیا، اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس میں ہم بہت سارے آپ کو چیزیں پیش کر سکتے ہیں، علمی سقم تھے اور بہت سے مسئلے تھے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ہم نے آپ کو بتا ہی دیا کہ جناب کس طریقے سے سٹیج انڈسٹری کے ایک جنازے کے اوپر فضائل گنوا رہے تھے۔ تو بہرحال اللہ کریم ان کو ہدایت دے۔ آج مسلمان امت کا حال وہی ہے کہ آپ کو ایک پرسنل واقعہ بتاتے ہیں کہ اقبال ٹاؤن کے اندر ایک جگہ تھی جہاں پہ سٹیج ڈانسر، بہت معروف سٹیج ڈانسر، غالباً اس کا نام نرگس ہے، تو اس کا ایک جگہ پہ پارلر تھا۔ تو ہمیں نہیں معلوم تھا اس کا وہاں پہ پارلر ہے۔ ہوا یہ کہ ہمیں اقبال ٹاؤن جانا ہوا، لاہور کے اندر ہی علامہ اقبال ٹاؤن، تو وہاں پر ایک سٹور تھا، اسلامک سٹور، جس کا نام تھا الطیبہ اسلامک سٹور۔ وہاں پہ جس طرح دارالاسلام کے اسلامک سٹور ہیں، ان کے بھی اسلامک سٹور ہوتے تھے۔ تو وہ پلازا چونکہ اسی سٹیج ڈانسر کا تھا، تو وہ ہمیں یہی اطلاع ملی جو ہم بتا رہے ہیں۔ تو نیچے جو ہے وہ الطیبہ اسلامک سینٹر تھا، اور اوپر جو ہے وہ اس سٹیج ڈانسر کا پارلر تھا۔ تو آپ خود سوچ لیجئے پاکستان کا بھی آج حال بالکل نرگس کے اس پارلر والا ہے کہ نیچے بیس کے اندر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بیس بنائی ہوئی ہے، اور اوپر سٹیج ڈانسر یا سٹیج انڈسٹری ہے جو آپ کو وہی چیز رینٹ کر رہی ہے۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ آج ہم کس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان والے، کہ یہاں کے جو داڑیوں والے، جو سو کالڈ جواد وسیم صاحب جیسے لوگ ہیں، وہ جنازوں کے اندر بھی، جنازوں کے اوپر بھی فضائل بیان کر رہے ہیں سٹیج انڈسٹری کے کہ وہاں بڑے نیک لوگ پائے جاتے ہیں۔
تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ان کو ہم کو سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور پاکستان سے فحاشی اور ریانی کا یہ گند جو کہ سٹیج ڈراموں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کریم ہمیں اسے پاک کرنے والا بنائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔